اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم مرکبات ناقص پڑھ رہے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ اسموں پر مشتمل ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہیں ہوتی، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ مرکبات ناقص کی 4 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی مرکب توصیفی، دوسری مرکب اشاری، تیسری مرکب اضافی اور چوتھی مرکب جاری۔ ہم مرکب توصیفی پڑھ چکے ہیں، 2 اسموں پر مشتمل ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جو اسم خوبی یا خامی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، اور قاعدہ یہ ہے کہ صفت اسم کی 4 باتوں کے لحاظ سے، یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت کے لحاظ سے صفت موصوف کے مطابق ہوگی۔ پھر ہم نے مرکب اشاری دیکھا۔ مرکب اشاری ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ کتاب، وہ کرسی، یہ مرکب اشاری ہے۔ جو اسم اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اور مرکب اشاری کا قاعدہ یہ ہے کہ اشارہ اسم کی 4 باتوں کے لحاظ سے مشار الیہ کے مطابق ہوگا، یعنی جنس، عدد اور اعرابی حالت کے لحاظ سے۔ اور چونکہ اشارے معرفہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو برابر کرنے کے لیے مشار الیہ کو بھی معرفہ کر دیا جاتا ہے الف لام لگا کے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرکبات ناقص میں سے تیسرا مرکب، یعنی مرکب اضافی۔ اور یہ بہت ہی اہم مرکب ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ مرکب کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ 2 اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تاکہ اس اسم کی پہچان ہو سکے، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کی کتاب، اس میں ایک اسم کتاب استعمال ہوا ہے اور ایک اسم اللہ۔ اب یہ ہم نے اس میں اللہ یہاں پہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ کتابیں تو بہت سی ہیں، تو اگر کوئی سوال کرے کہ کون سی کتاب، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، یا ہم کہہ سکتے ہیں لڑکے کی کتاب، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی کی کتاب۔ تو یہ جو اسم اللہ استعمال ہوا ہے یا اسم لڑکا یا لڑکی، تو یہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کتاب کی پہچان کے لیے۔ تو جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے یعنی اس میں کتاب، اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے جیسا کہ اس میں اللہ، اسے مضاف
الیہ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے برعکس ہے، یعنی جس اسم کی پہچان کروانے کی ضرورت ہو اسے پہلے لایا جاتا ہے، اور جو اسم پہچان کروانے کے لیے آتا ہے یعنی مضاف الیہ اسے بعد میں لکھتے ہیں۔ ایسے اگر ہم کہیں کہ لڑکے کی کتاب، تو اس میں لڑکا استعمال ہوا ہے کتاب کی پہچان کے لیے، لڑکے کی کتاب۔ اس کو جب ہم عربی میں لکھیں گے تو اس میں کتاب پہلے آئے گا، یعنی کتابن، اور اسم لڑکا یعنی ولدن وہ بعد میں آئے گا، ولدن۔ اب ایسے لکھ دینے سے یہ مرکب اضافی نہیں بنتا، بلکہ ابھی ہم نے اس کے قواعد بھی لاگو کرنا ہے، اور وہ قواعد کیا ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے الگ الگ سے قواعد ہیں۔ مضاف کے دو قاعدے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ اس میں نکرہ ہوگا، نکرہ اسم، عام اسم جس کی پہچان نہیں ہو پا رہے، تو پھر کیا ہے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس اسم پر الف لام داخل ہو تو وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر الف لام نہیں ہوگا۔ مضاف کا قاعدہ ہمیشہ الف لام کے بغیر، نمبر 1۔ اور دوسرا قاعدہ، چونکہ اس اسم نے مضاف نے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تنوین ختم کر دی جائے گی، یعنی اسے کہتے ہیں کہ اعراب ہلکا ہوگا۔ مضاف الیہ کے دو قاعدے کہ یہ ہمیشہ الف لام کے بغیر ہوگا اور ہمیشہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اور اعراب ہلکا کیسے کرتے ہیں؟ اگر وہ اسم تنوین والا ہو یعنی 2 حرکات والا تو اس کی 1 حرکت ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا کتابن سے کتابو۔ اب یہ مضاف بن گیا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، کتابو۔ اور مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ ناظرین، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ پیش والی صورت حالت رفع کی ہوتی ہے، زبر والی حالت نصب کی اور زیر والی حالت جر کی۔ تو جب ہم مضاف الیہ کو حالت جر میں لے جائیں گے تو اس کی یہ 2 پیش 2 زیر میں تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ ولدن سے بن جائے گا ولدن۔ تو اس طرح سے یہ مرکب اضافی بن گیا، کتاب ولدن۔ اب دیکھیں دونوں اسم نکرہ ہیں، کتاب بھی نکرہ ہے اور ولدن لڑکا یہ بھی نکرہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کسی لڑکے کی کتاب، کسی لڑکے کی کتاب، یعنی وہ کوئی سا بھی لڑکا ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی پہچان نہیں۔ لیکن جب ہم نے کہنا ہے کہ لڑکے کی کتاب تو اس کا مطلب ہے اب ہم کسی خاص لڑکے کی بات کر رہے ہیں، خاص لڑکے کی۔ تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جو مضاف الیہ ہے اس کو معرفہ کر دیں گے۔ کیسے کریں گے معرفہ؟ الف لام لگا کے، تو ولدن سے کیا ہو جائے گا؟ ال، اس پہ ہم الف لام لگا دیں گے، ال، اور جب الف لام آئے گا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، اور یہ ولدن سے بن جائے گا الولدی، اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا کتاب
वलदी, किताबुल वलदी, लड़के की किताब। और अब इसका माना होगा कि हम ये उस लड़के की किताब है जिसका हम पहले कहीं ज़िक्र कर चुके थे। एक चीज़ ज़हन में रखें कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। हमेशा जब तक मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में ना जाए वो मुज़ाफ़ इलैह बनता ही नहीं। लेकिन जो मुज़ाफ़ है इसके इराबी हालत पे कोई शर्त नहीं, इस पे सिर्फ दो शराइत हैं कि इस पे अलिफ लाम नहीं हो सकता, यानी ये नकिरा होगा खुद, और इसका इराब हल्का होगा, यानी इस पे तनवीन नहीं होगी। अगर तनवीन होगी तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। तो ये किताबुन से बन गया किताबु। लेकिन इसकी इराबी हालत पे कोई शर्त नहीं। अब ये पूरा मुरक्कब हालत रफ़ा में है। क्यों? क्योंकि इसका मुज़ाफ़ हालत रफ़ा में है। ये मुज़ाफ़ हालत नसब में भी जा सकता है, किताबा भी हो सकता है, और हालत जर में भी जा सकता है, किताबी भी हो सकता है। लेकिन अल वलदी हमेशा हालत जर में यानी ज़ेर के साथ रहेगा। तो ये एक पूरा मुरक्कब, यानी ये समझें कि ये एक ख़ानदान बन गया। दो इस्म मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कुछ शराइत पे आपस में जब मिले, आपस में इकट्ठे हुए, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया। और ये मुरक्कब कुरान मजीद में कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसकी कुछ मिसालें बयान करते हैं। आपके सामने दो इस्म हैं, किताबुन और अल्लाहु। अगर हमने कहना हो कि अल्लाह की किताब, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा, क्योंकि इसमें किताब का ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है इसमें अल्लाह के साथ, अल्लाहु। तो दोनों पे कवायद लगाएंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी पे, मुज़ाफ़ पे मुज़ाफ़ के कायदे, अलिफ लाम के बग़ैर, और इराब हल्का। इराब हल्का कैसे करेंगे? तनवीन ख़त्म करके। ये किताबु, ये मुज़ाफ़ हो गया। अब दूसरा इस्म जिससे ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है, मुज़ाफ़ इलैह, उस पे मुज़ाफ़ इलैह के कायदे। और मुज़ाफ़ इलैह का सिर्फ एक ही कायदा है कि वो हमेशा हालत जर में। तो इस्म अल्लाहु से हालत जर क्या है? अल्लाह ही। और दूसरी चीज़ कि इसमें अल्लाह की ये जो हमज़ा की हरकत है, ज़बर, फ़तहा यानी ज़बर, इसे वसली हरकत कहते हैं। और वसली हरकत का क्या माना होता है? मिलाने वाली हरकत। यानी अगर तो ये इस्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, यहाँ से शुरू हो रहा हो अल्लाहु, तो फिर इस पे ये हरकत लिखी भी होगी और इसको पढ़ा भी जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले कोई और लफ्ज़ आ जाए तो फिर इसकी ये हरकत ख़त्म हो जाएगी, और इससे पहले लफ्ज़ की हरकत को आगे मिला के पढ़ा जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे किताबु अल्लाही, बल्कि पढ़ेंगे किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। ये एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है, किताबुल्लाही। इसी तरह कुरान मजीद में और जो इस्तेमाल हुए हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी इसी तरह के, वो क्या है? रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। हब्लुल्लाही, अल्लाह की, हब्लुन कहते हैं रस्सी को, अल्लाह की रस्सी। यदुन का माना है हाथ, यदुन, और अल्लाहु अल्लाह। और अगर कहना हो कि अल्लाह का हाथ, तो इससे मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा। यदुन से मुज़ाफ़, अलिफ लाम के बगैर और इराब हल्का, तनवीन ख़त्म, ये बन गया यदु। और अल्लाहु से मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में अल्लाह ही, और इसमें अल्लाह की वसली हरकत हमज़ा की ख़त्म, तो ये बन जाएगा यदुल्लाही, अल्लाह का हाथ।
ید اللہ علی الجماعتی، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد جماعت پر ہے، جماعت کے ساتھ ہے۔ ید اللہ، ناقۃ کا معنی ہے اونٹنی، اور اللہ، اللہ اگر کہنا ہو اللہ کی اونٹنی جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے تو ناقۃ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، کیسے؟ تنوین ختم کر کے، یہ بن گیا ناقۃ، اور اس میں اللہ سے مضاف الیہ، اللہ سے حالت جر میں اللہ کی، اور اس میں اللہ کی وصلی حرکت ختم، تو یہ بن گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اسی طرح حزب اللہ، اللہ کی جماعت، حزب کا معنی ہے جماعت، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ حزب الشیطان، شیطان کی جماعت، شیطان کا ٹولہ۔ یوم کا مطلب ہے کوئی دن، اور اگر کہنا ہو قیامت کا دن تو یہ مرکب اضافی ہوگا۔ یومن مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یومن سے بن گیا یومو، اور قیامتن سے مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں، قیامتن سے حالت جر کیا ہوگی؟ قیامتن، مرکب اضافی بنا یوم قیامتن۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے کسی قیامت کا دن، کیونکہ قیامتن خود نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے، تو اس کا معنی ہوگا کسی قیامت کا دن۔ لیکن اگر اس کو معرفہ بنانا ہو کہ وہ خاص دن جب تمام انسان اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہوں گے، وہ دن، تو پھر اس کو معرفہ کرنا پڑے گا۔ اور معرفہ کیسے کریں گے؟ یومن پہ الف لام داخل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مضاف ہے، اگر اس پہ الف لام ہوتا تو اسے مضاف الیہ کی ضرورت ہی نہ ہوتی، مضاف الیہ کی ضرورت ہی اس لیے پڑی کہ وہ خود نکرہ تھا، تو معرفہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مضاف الیہ کو معرفہ کریں گے، کیسے؟ اس پر الف لام لگا کے، ال، اور یہ ال کا جو حمزہ کی حرکت ہوتی ہے، یہ ال، یہ بھی وصلی ہوتی ہے، یہاں سے لفظ کا آغاز ہو رہا ہو تو یہ لکھی جائے گی اور پڑھی جائے گی، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے تو پھر یہ ختم ہو جائے گی، یہ، اور جب الف لام آئے گا تو قیامتن اس کی تنوین ختم، کیونکہ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہو سکتے، جس اسم پر تنوین ہوتی ہے اس پر الف لام نہیں ہوتا، اور جب اس پر الف لام آ جائے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ قیامتن سے بن گیا القیامتی، یہ بن گیا یوم القیامتی، قیامت کا دن، مرکب اضافی۔ اسی طرح عذاب کا مطلب ہے کوئی عذاب، نکرہ، اور آخرت کا مطلب ہے کوئی آخرت، اگر کہنا ہو آخرت کا عذاب تو مرکب اضافی بنے گا، عذاب مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، عذاب، اور آخرتن سے مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں، آخرتن، عذاب آخرتن، تو اس کا ترجمہ کریں گے کسی آخرت کا عذاب، کیونکہ دونوں اسم نکرہ ہے، اور اگر اس سے مراد لینا ہو وہ آخرت کہ جو دنیا کے بعد آئے گی، معرفہ، تو اس کو معرفہ کیسے کریں گے؟ الف لام لگا کر، اور الف لام کس پر لگانا ہے؟ مضاف الیہ پر، کیونکہ مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اور جب الف لام آ جائے گا تو تنوین ختم، تو یہ بن جائے گا الآخرتی، بن جائے گا عذاب الآخرتی، آخرت کا عذاب۔ مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟
آخری لفظ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں سے آخرت کا عذاب. یومن اور دینن. یومن کا معنی کوئی دن اور دینن کا ایک معنی ہوتا ہے نظام، سسٹم، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جزا سزا، یعنی جزا سزا کا نظام. تو اگر کہنا ہو جزا سزا کا دن، وہ دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی، تو یہ مرکب اضافی ہوگا. دن کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے جزا اور سزا کے ساتھ. مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یومن سے بن گیا یومو، اور دینن سے مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں، یعنی دینن سے حالت جر کیا ہوگی؟ دینن. تو یہ بنے گا یوم دینن، مرکب اضافی. اور ترجمہ کریں گے تو بنے گا، چونکہ دینن مضاف الیہ نکرہ ہے، کوئی جزا سزا، تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ کسی جزا سزا کا دن. یعنی دنیا میں بھی تو ہوتا ہے لوگوں کے لیے کوئی دن جب ان کی جزا یا سزا ہوتی ہے، تو ترجمہ کسی جزا سزا کا دن. اور جب ہم کہنا چاہیں کہ وہ آخری جزا اور سزا کا دن جو اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے، تو پھر معرفہ کرنا پڑے گا. اور معرفہ کیسے کریں گے؟ مضاف الیہ کو معرفہ کر کے، مضاف الیہ پہ الف لام لگا دیں گے. تو الدین، اب دینن سے کیا بن گیا؟ الدینی. الف لام آ گیا تو تنوین ختم، تو یہ بن جائے گا یوم الدینی. اب یہ ہوگا خاص جزا اور سزا کا دن، جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین. یہ وہ یوم الدین، وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں یوم الدین، تو یہاں پہ یہ حالت جر میں ہے. یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے سٹیپ وائز آپ کو بتاتے جائیں گے. تو ابھی یہ کہ یوم الدین کا مطلب ہے جزا سزا کا دن. ایک اسم ہے ربن اور ایک اسم ہے فلکن. فلکن کا مطلب ہوتا ہے صبح. ربن کا معنی ہے مالک، پروردگار. اور اگر کہنا ہو کہ صبح کا مالک تو مرکب اضافی. ربن مضاف ہے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا. کیسے؟ تنوین ختم کر کے. ربن سے بن گیا ربو. اور فلکن سے مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں. فلکن سے حالت جر کیا ہوگی؟ فلکن. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ چونکہ فلکن نکرہ ہے تو ترجمہ کریں گے کسی صبح کا رب. اور جب کہنا ہو کہ ہر صبح کا رب تو معرفہ کر دیں گے، الف لام لگائیں گے تو بن جائے گا، الف لام آئے گا تو تنوین ختم، اور یہ بن جائے گا رب الفلکی، صبح کا رب. اب اس سے مراد ہے تمام صبح، ہر صبح، صبح کا رب. یہ جو ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق، وہاں پہ ہم یہاں پہ زیر پڑھتے ہیں، یعنی حالت جر میں پڑھتے ہیں اس کو، رب الفلق. وہ زیر کیوں آئی یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے. ابھی رب الفلقی، صبح کا رب. رب الناسی، ناس کہتے ہیں انسانوں کو، کچھ انسان. معرفہ ہوتا ہے تو الناس کا مطلب ہے تمام انسان. رب اور الناس سے بنا رب الناسی، تمام انسانوں کا رب. ملکن کہتے ہیں بادشاہ کو، حکمران، بادشاہ، مالک. تو اس سے بنا ملک الناسی، انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کا مالک. اور الہ کا مطلب ہے خدا،
کوئی خدا، اور الہ الناسی مرکب اضافی تمام انسانوں کا خدا، تمام انسانوں کا معبود، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔